حسینیت اور یزیدیت یہ کوئی مطلب ایک سمجھ لو کہ اس دور کی ہی صرف ایک جنگ نہیں تھی، افراد کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظریے کا نام ہے، یہ ایک کردار کا نام ہے۔ اور جس طرح سے اس دور کے اندر جو ہے وہ جو یزیدی ٹولہ تھا، انہوں نے اپنی ایک طاقت کے نشے میں یا مال و دولت کے نشے میں یا حکومت کے نشے میں جو ہے وہ اس طرح کی یوں کہہ لیں کہ تمام تر حد ظلم کی پار کر دی، اور جس کی مثالیں بہت کم ملتی تاریخ میں، ایسا ظلم و ستم ڈھایا۔ تو اسی طرح کا اگر ہم آج بھی دیکھتے ہیں، کوئی اگر شخص اسی طرح کرتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو پھر یزیدی لشکر میں شمار کرے، کہ جو اپنے پیسے کے گھمنڈ میں، اپنے عہدے کے طاقت کے گھمنڈ میں جو ہے وہ اپنے سے مطلب ظاہری طور پہ جو ایک اس لیول پہ اس عہدے پہ لوگ نہیں ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو وہ پھر ایک یزیدی کردار کو ادا کر رہا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے کے لیے ایک تو ظاہری بات ہے کہ اس کا جو محبت ہے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، کردار میں بھی ہمیں نظر آنے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کہ جو یزیدیت کے والے کام تھے، جو یزیدی لشکر اور اس کے جتنے بھی پیروکار تھے، وہ جو چیز اس ٹائم کر رہے تھے، ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب جو ہے وہ ہم سارے کام اللہ نہ کرے یزید والے کر رہے ہوں، اور محبت جو ہے وہ محبت حسین کا جو ہے وہ ہم دعوے دار ہوں، تو پھر ہمیں تھوڑا سا اس میں اپنے بارے میں، ہم کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ جو ہے یہ یزیدی کردار کا حامل ہے، لیکن ہمیں کم از کم اپنے بارے میں اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا کردار جو ہے وہ کیسا ہے، ہم کس نظریے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ہماری وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں، ہماری وجہ سے لوگ پریشانی میں ہیں، یا ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس بات پہ بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ تو میدان کربلا کے اندر بھی لوگوں کو، اور جو ظاہری بات ہے سامنے لوگ تھے وہ بھی دعوے دار، اسلام کے دعوے دار تھے، وہ بھی کلمے پڑھ رہے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے تھے، آپ نے ان کو جہنم سے بچانے کی وہاں بھی کوششیں کی، کیونکہ ایک مسلمان ہمیشہ خیرخواہ ہوتا ہے، اور یہ تو وہ گھرانہ ہے جو سخیوں کا گھرانہ ہے، جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ جنہوں نے امت کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے، اسلام کے لیے کردار ادا کیا۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے زبان کی، اور ایک وہ جملہ کہا جاتا ہے کہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان کا کیسا پاس رکھا کہ حضور نے ان کے بارے میں علیہ السلام بچپن میں ہی الگ خبر دے دی تھی کہ یہ میرا نواسہ جو ہے وہ ظلم کے ساتھ شہید کیا جائے گا، لیکن کبھی انہوں نے التجا نہیں کی کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ میں اس ظلم سے بچ جاؤں یا میں ایسا نہ کروں، بلکہ جو ایک حضور نے فرما دیا پھر اس پہ یہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اور پھر جو ہے اس وعدے کو، ان باتوں کو اپنے یوں کہہ لیں کہ آخری دم تک جو ہے وہ نبھایا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ کیا ہم بھی اسلام کے معاملے میں ایسے ہی ہیں، کیا ہم بھی جو ہے وہ جتنی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے لیکن ہم بھی ایک وعدہ کر چکے ہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھا، جب ہم اسلام میں آئے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ہم اللہ رسول کی اطاعت کا وعدہ کر چکے ہیں، ہم اسلام کے تمام تر قوانین کو جو ہے وہ ان کی پاسداری کا ہم نے وعدہ کر لیا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک کلمہ پڑھنا نہیں ہوتا، یہ اسلام میں آنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اسلام کے تمام تر احکام کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا عہد کرنا ہے۔ تو کیا ہم اس عہد کو جو ہے وہ اپنے مرتے دم تک لے جانے کے لیے اسی طرح کوششیں کرتے ہیں جس طرح ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو کرنی چاہیے، ان کے ماننے والے کو کرنی چاہیے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں غور کرنا پڑے گا۔